إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ جمعہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے. ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ گزارا. وہ مبارک مہینہ ہماری زندگی سے رخصت ہوا جو ڈھیر ساری نیکیاں اور ڈھیر ساری خوشیاں لے کر کے، ڈھیر ساری برکتیں لے کر کے آیا تھا. وہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہوا جس میں ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزوں کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، نمازوں کی پابندی کی، امام کے پیچھے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے تراویح کی پابندی کی. مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جتنی توفیق دی، اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق اس نے صدقات و خیرات کیا، ذکر و اذکار کیا،
دعا و مناجات کیا، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد ہماری مسجدوں کے حالات اور ہمارے اپنے حالات کا ہم جائزہ لیں کہ اس مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد وہ قیام ہماری زندگی سے ختم ہو گیا، مسجدوں سے وہ قرآن کی تلاوت کی آواز ختم ہو گئی یا ہلکی پڑ گئی، الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا جو مسجدوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوگا، ورنہ مسجدیں پوری طریقے سے خاموش ہو گئی۔ نمازی کی حالت تو بیان سے باہر ہے۔ رمضان المبارک کا چاند ختم ہوا، عید کا چاند نظر آیا، عشاء کی نماز سے ہی مصلی غائب، یہ ہماری صورتحال ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں وہ ہاتھ جو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اٹھا کرتے تھے دعا و مناجات کے لیے، توبہ و استغفار کے لیے، وہ ہاتھ اٹھنا بند ہو گئے، وہ آنکھیں جن سے آنسو نکلتا تھا وہ آنسو سوکھ گیا۔ ایسی حالت میں ہمارے سامنے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا رمضان گزرا ہے یا ہم بدل گئے ہیں؟ رمضان گزرا ہے یا ہم بدل گئے ہیں؟ وہ انسان جو رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے کوسوں دور رکھا کرتا تھا، گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں رکھا کرتا تھا، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد وہ گناہوں میں ملوث ہو گیا، وہ گناہیں کرتا پھر رہا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہے، اس کی نظریں ادھر ادھر پھرتی ہیں، اس کی نظریں ادھر ادھر غلط چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہیں، غلط چیزیں دیکھتی گئی۔ وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھتا تھا، رمضان کے مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد وہ گناہوں میں ملوث ہو گیا۔ وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کیا کرتا تھا، اس کی زبان سے جھوٹ بات نہیں نکلتی تھی، اس کی زبان سے غیبت اور چگلی نہیں ہوا کرتی تھی، اس کی زبان سے لعن طعن نہیں نکلتی تھی، لیکن وہ شخص رمضان کے گزرنے کے بعد جھوٹ بولنے لگا، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے لگا، لعن طعن کرنے لگا، گالی گلوچ کرنے لگا۔ وہ دل جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف نہیں جایا کرتا تھا، لیکن رمضان کے مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد وہ دل اللہ رب العالمین کی معصیت کے راستے پر جانے لگا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف جانے لگا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے واقعی رمضان کو پایا تھا یا نہیں؟ ہم نے رمضان کو پایا تھا یا نہیں؟ اگر ہم نے رمضان کو پایا تھا تو اس کا حق ادا کیا یا نہیں؟ اگر رمضان کا حق ادا کیا تو اس کا اثر ہماری زندگی کے اوپر ہوا کیوں نہیں؟ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہماری حالت جو ہے واپس پہلے جیسی کیسے ہو گئی؟ ہمارے چہرے مہروں سے دینداری غائب، ہمارے گھرانوں سے دینداری غائب، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کیریکٹر سے دینداری غائب۔ سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے رمضان کو پایا یا نہیں؟ پایا تو اس کی حقیقت کو سمجھا یا نہیں؟ رمضان کس لیے آیا تھا؟ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے، ہمیں پیغام دینے کے لیے، ہمیں درس دینے کے لیے۔ سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا درس، سب سے پہلا سبق رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جس کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تقوی کو اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، متقی بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے جس کو ہم نے مشکل بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم رمضان کے مبارک مہینے میں جائز چیز کو، حلال چیز کو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، 14 گھنٹے 13 گھنٹے اپنی جائز خواہشات کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، تو سال کے 11 مہینے ہم حرام چیز کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ سال کے 11 مہینے ہم حرام چیز کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے۔
رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، صبح 4 بجے اس نے سحری کھائی ہے، ظہر کے وقت مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، کلی کرنے کے لیے جب منہ میں پانی ڈالتا ہے تو گلا سوکھا ہوا ہے، چاہتا تو 1-2 قطرہ حلق کے نیچے اتار لیتا، کس کو معلوم ہوتا، لیکن نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ یہ رمضان سکھا رہا ہے، جو بندہ 1-2 قطرہ پانی حلق کے نیچے نہیں اتارتا رمضان کے مبارک مہینے میں، وہ سال کے 11 مہینے حرام لقمہ اپنے حلق کے نیچے کیسے اتار لیتا ہے؟ یہ رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ رمضان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی خطرناک اس کی پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ پچھلی امت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، پچھلی امت میں 3 لوگ ایسے تھے جو ایک راستے پر نکلے۔ ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے نوجوان دوست اور ہماری نوجوان بہنیں خصوصاً اس کو دھیان سے سنیں۔ پچھلی امت میں 3 لوگ تھے، ایک سفر پر نکلے، سفر کرتے ہوئے رات کا وقت ہو گیا، ایک پہاڑ کی غار میں جا کر کے پناہ لیا۔ جس غار میں پناہ لیا، اوپر سے ایک چٹان لڑکتے ہوئے آئی اور غار کے منہ پر آ کر کے لگ گئی، غار کا منہ بند ہو گیا۔ بہت کوشش کی باہر نکلنے کی، نہیں نکل سکے، تو سب نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور اس مصیبت سے ان کو نجات ملی۔ ان 3 میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی اس کے چچا کی لڑکی سے محبت تھی، اس کے چچا کی لڑکی سے اس کو محبت تھی اور اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا، زنا کرنا چاہتا تھا، لیکن لڑکی آمادہ نہیں تھی، لڑکی تیار نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، قحط سالی آئی، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، وہ لڑکی مجبور ہو کر کے اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے 120 دینار دے دو، 120 دینار دے دو۔ اس نے کہا کہ میں اس شرط پر دوں گا کہ تم مجھ سے زنا کرو گی، تم مجھ سے غلط کام کرو گی۔ لڑکی بیچاری مجبور تھی، حامی بھر لی، یہ بھی اسی ارادے سے اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا، پوری طریقے سے اس کے اوپر قابو پا لیا۔ لیکن اس لڑکی نے جو جملہ کہا، میرے نوجوان ساتھیوں اور دوستوں غور سے سنو، اس لڑکی نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، یہ ناجائز کام ہے، یہ حرام کام ہے، اس سے بچو۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوا اور وہ وہاں سے واپس چلا آیا۔ اس اعمال کا وسیلہ دے کر کے اس نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے مصیبت سے نجات دیا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی گناہ کریں، رمضان کے مہینے میں ہم 1 قطرہ پانی حلق کے اندر نہیں اتارتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو سال کے 11 مہینے میں بھی ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم تنہائی میں ہوں یا کھلم کھلا ہم کوئی بھی گناہ کریں، کوئی بھی جرم کریں، تو سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر حرکت سے باخبر ہے، ہماری ہر کرتوت کے بارے میں جانتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، بہت معمولی چیز ہو، چاہے وہ چٹانوں میں ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے زمین میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے کر کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے، ہماری ہر کرتوت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے،
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بچ نہیں سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالُ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ فَجَعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے، ان کی نیکیاں اس طریقے سے ہوں گی جیسے تہامہ پہاڑ کے مانند سفید چمک رہی ہوں گی، ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی۔ فَجَعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، گرد و غبار کے مانند ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا الا نکون منہم ونحن لا نعلم، اے اللہ کے نبی ان کی صفات بتائیے، وہ کون لوگ ہوں گے، کس طریقے کے ہوں گے، تاکہ ان جیسے اعمال کو کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، ان کی لسٹ میں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، ان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ یا ثوبان سنو، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، تمہارے ہی جیسے چہرے مہرے ہوں گے، ان کے تمہارے جیسی ہی شکل و صورت ہوگی، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو گناہوں میں ملوث ہوں گے۔ لوگوں کے سامنے وہ نیکیاں کریں گے، کار خیر کریں گے، ثواب کے کام کریں گے، دینداری کے کام کریں گے، لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو ان کی تنہائی، ان کا اکیلاپن اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزرے گا، وہ گناہوں میں ملوث ہوں گے۔ میری ماؤں، میرے نوجوان بہنوں، میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر غور کرو۔ اگر ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں تو کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ ہم تنہائی میں، ہم خلوت میں، ہم اکیلے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے نفس کو گناہوں سے بچائیں، اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اللہ رب العالمین کی معصیت سے بچائیں، تب ہم کامیاب ہوں گے، تب ہم متقی ہوں گے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں گے، ورنہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ رب العالمین کی گرفت سے ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ہماری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اڑا دے گا آسمان میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے رمضان ہمیں یہ درس دے کر کے گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، بلکہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، زندگی کی آخری سانس تک، جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، جب تک ہمارے جسم میں سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، تب تک ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مہینہ نمازیں پڑھی اور یہ سوچ لیا کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے لوگو تم اس بوڑھی عورت کی طرح مت ہو جانا جو بڑی محنت سے، بڑی عرقریزی، بڑی جفاکشی کے ساتھ بہت محنت کرتی ہے اور دھاگا تیار کرتی ہے سوت کاٹ کر کے، اور جب دھاگا بن جاتا ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس کو کاٹ ڈالتی ہے۔ تو اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بھی اس بوڑھی عورت کی طریقے سے مت ہو جانا کہ نیک اعمال کو کرنے کے بعد، نیکیوں کا محل بنانے کے بعد تم برائیاں کر کے اپنی نیکیوں کے محل کو گرا مت دینا، ایسا مت کرنا۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام بشر الحافی، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان، کتنا بد نصیب ہے وہ انسان، بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ جو صرف رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں، باقی سال کے 11 مہینے میں اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دے کر کے گیا، ہمیں یہ سبق دے کر کے گیا کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادت کی، سال کے 11 مہینے میں ہم اسی طریقے سے عبادت کریں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو پکڑے گا اور ہم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے پاس قرآن کی کون سی آیت تھی، رب کا کون سا فرمان تھا، نبی کی کون سی حدیث تھی جو تم نے ایک مہینہ اللہ کی عبادت کی اور باقی سال کے 11 مہینے اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا جواب دیں گے؟
نماز ہر مسلمان کے اوپر ہر دن میں سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 29 اور 30 دنوں میں فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو فکس ٹائم پر مقررہ وقت میں فرض ہے، 1 منٹ آگے نہیں 1 منٹ پیچھے نہیں، جو اس کا وقت مقرر ہے اسی وقت پر اسی فکس ٹائم میں تم کو نماز ادا کرنی ہے۔ ظہر کا وقت ہو تو ظہر پڑھنا ہے، عصر کا وقت ہو تو عصر پڑھنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور نماز بہت اہم عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں دوسرا اہم رکن ہے، لیکن اسی کے تعلق سے ہماری سب سے زیادہ لاپرواہی ہے۔ ہماری سب سے زیادہ لاپرواہی اگر کسی تعلق سے ہے تو نماز کے تعلق سے ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کیجیے، خصوصی طور پر رمضان ہمیں اسی بات کا پیغام دے کر کے گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی عبادت تھی تو نماز تھی۔ آپ کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو آپ نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی اس مبارک زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں صرف ایک موقع ایسا آیا تھا جب آپ کی ایک نماز چھوٹ گئی تھی، وہ بھی ہمارے جیسے غفلت اور سستی کی وجہ سے نہیں کہ باتوں میں مشغول ہیں، کام کاج میں مشغول ہیں، نماز کا وقت آیا اور نکل گیا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم جنگ میں تھے، ایک نماز چھوٹ گئی، اور وہ نماز جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی، عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر مالہ واہلہ، کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، اس کا مال برباد ہو گیا، اس کے بیوی بچے برباد ہو گئے، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز چھوٹ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں، ملا اللہ بیوتہم نارا وقبورہم نارا شغلونی عن صلاۃ الوسطی، اے اللہ دشمنان اسلام کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے عصر کی نماز سے مجھے روکے رکھا، میں ان کی وجہ سے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ میرے بھائیوں، یہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ ان کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کو اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی۔ نماز چھوٹی تو آپ نے بد دعا کر دی۔ یہ ہے میرے بھائیوں نماز کی اہمیت۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، باتوں میں مصروف ہیں، مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے، لیکن ہم نماز کے لیے نہیں آتے، ہم یوں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہم کو پکڑے گا، ہم سے پوچھے گا کہ بتا تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا تھا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والا تھا، بتا تو نے نماز 1 مہینے کے لیے کیوں پڑھی؟ نماز تو نے سال کے 11 مہینے کیوں نہیں پڑھی؟ میرے بھائیو، ہم کیا جواب دیں گے؟ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہماری نماز درست ہوگی، ہم نماز کے پابند ہوں گے، فقد افلح وانجح، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم پاس ہو جائیں گے۔ اگر ہم نماز میں کوتاہی کریں گے، ہماری نماز درست نہیں ہوگی تو ہم فیل ہو جائیں گے، فقد خاب و خسرا، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اور جو قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہو گیا، میرے بھائیوں کتنی بڑی افسوس اور کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ آج دنیا میں کسی کو ذلیل کر دیا جائے، کسی کو بے عزت کر دیا جائے سرے بازار، تو تن بدن سے بگڑ جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے کہ اس کی کیا اوقات، اس کی کیا حیثیت کہ میری بے عزتی کرتا ہے، میرے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن رسوا کر دے گا تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اے اللہ جس دن مال و دولت اور اولاد کوئی کام نہیں آئے گی، اس دن تو ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن لوگوں کے کارناموں کو، لوگوں کے کرتوتوں کو سب کے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا۔
میرے بھائیو اس دن ہمیں ذلت و رسوائی سے کوئی چیز بچا سکتی ہے؟ نہیں بچا سکتی۔ ہماری ایک مہینے کی عبادت ہم کو اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ذلیل اور رسوا ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ اگر ہمیں ذلت و رسوائی سے بچنا ہے تو ہمیں پورے مہینہ، پورے سال اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہوگی، اور تادم حیات، جب تک ہماری زندگی باقی ہے، جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے، جب تک ہمارے جسم کے اندر روح باقی ہے، تب تک ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہوگی۔ یہ رمضان ہمیں درس دے رہا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے مکمل مہینے کا روزہ رکھا، اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس کو پورے سال کا ثواب ملتا ہے، پورے سال کا اجر ملتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب 10 گنا، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر، تو 30 روزے کا ثواب 300 روزے کے برابر، اور شوال کے 6 روزے 60 روزے کے برابر۔ تو اس طریقے سے 360 روزے کا ثواب، یعنی پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شوال کے روزے کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اب تک شروع نہیں کیا ہے شوال کے روزوں کا اہتمام کرنا، تو اب سے ہم شوال کے روزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ہاں، ایک بات کا دھیان رکھیں، اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے، چاہے وہ سفر کی وجہ سے، یا اور کنی وجوہات کی وجہ سے اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، تو رمضان کا روزہ فرض ہے اور شوال کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے، تو پہلے فرض روزوں کی ادائیگی کریں گے، پہلے فرض روزوں کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد اگر ایام بچے ہیں شوال کے، تو ان ایام میں شوال کے 6 روزے رکھیں گے۔ عورتیں جو حیض کی وجہ سے رمضان کے روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں، ان کو بھی ویسے ہی کرنا ہے کہ پہلے رمضان کے فرض روزوں کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد پھر وہ شوال کے روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنے والا بنا۔ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات و خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما۔ رب العالمین ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمیں شفاء عاجل اور شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔